اچھا لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے چھری جو ہے نا ایک اسینشیل انسٹرومنٹ ہے، مگر چھری آپ کو چاہیے جب آپ نے سیف کاٹنا ہے، یا میں سرجن ہوں مجھے چھری تب چاہیے جب میں نے اندر سے کوئی آرگن نکالنا ہے نا سرجن. اچھا لیکن اگر فرض کریں میں نماز پڑھتے ہوئے کوئی چھری ہاتھ میں رکھوں، ٹوائلٹ پہ بھی چھری ہاتھ میں لے کے جاؤں، کھانا کھاتے تو وہ اسٹوپڈیٹی. تو اس ٹیکنالوجی کا پرپز ہے کمیونیکیشن اور نمبر 2 انفارمیشن. تو یہ اس 2 کام کے لیے یوز کریں. سر لوگ دیکھیں واش روم میں جاتے ہیں موبائل ساتھ لے کر اس لیے کہ ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. ہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمیں ریئل نیچرل انوائرمنٹ چاہیے. اور بچوں کے سلسلے میں بھی جب ہم بچوں کو انفارمیشن جب ان کو ضرورت ہے اور کمیونیکیشن کی جب ضرورت ہے، جب ہم اس وقت ان کو یہ انسٹرومنٹ دیں گے تو یہ بچے اس سے بہت ان کی گروتھ ہوگی بہت زیادہ. لیکن جب آپ ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیں گے، اگر ان کو پوچھے نا گائیڈنگ پرنسپل کیا ہے، گائیڈنگ پرنسپل یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل کو بالکل نہ یوز کیا جائے. پھر انٹرٹینمنٹ کے بچوں کو کیا کریں، ان کے ساتھ ریئل نیچرل ایکٹیویٹیز کریں، ان کے ساتھ خود کھلونا سکھائیں. سر بچے 4 کارٹون کھیلتے ہیں، تتلیاں پکڑیں. کہاں سے پکڑیں اس خوف کا جو ماحول ہے، بس یہ پھر بچے کو تو آپ گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. یہ پھر جو ہے نا اس سے پہلے یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ملک کا، اپنے جہاں آپ رہتے ہیں اس کا ماحول ٹھیک کرنا پڑے. اس کیسے کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام چیزوں میں پیرلل آپ کو گروتھ تو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ موبائل چھن جائے گا، آپ گھر سے باہر جائیں گے آپ کے ہاتھ سے پین چھن جائے گا، آپ کیسے کریں؟ یہی ٹریجڈی ہے نا. اس ٹریجڈی کو ختم کرنا ہے. موبائل تھوڑی چھین سکتے ہیں پھر ہم آپ نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس شہر میں تو نہیں رہتے جہاں موبائل چھینے جاتے کراچی رہتے ہیں. کون سا شہر ہے جہاں نہیں چھینے جاتے؟ کوئی ایک بتائیں. نہیں ہم جہاں رہتے ادھر نہیں. لیکن آپ کتنے رہتے ہیں؟ راولپنڈی اسلام آباد. راولپنڈی کیوں نہیں نہیں؟ ساڈا اتنا ماحول نہیں. اصل میں بات یہ ہے جی، بات یہ کہ ہمارے یہاں کے پرابلم جو ہے نا ملٹی فیسٹڈ. جیسے ایک تالاب میں آپ نے تالاب کی سطح اوپر کرنی ہوتی ہے نا، تو آپ کہیں گے 200 بالٹیوں سے میں ایک کالم یوں بنا دوں گا جو اوپر تک بھرا ہوا ہوگا، تالاب میں نہیں بن سکتا. 200 کالم ڈالیں گے تو پورا 200 بالٹیاں ڈالیں گے تو اتنا سا کالم اوپر ہوگا. اس لیے معاشرے میں آپ کے نا سارے ڈاکٹر سیدھے ہو جائیں، سارے سیاستدان سیدھے ہو جائیں سارے. جب وہ پورا معاشرے کا ایک کراس سیکشن ہوتا. شروع کہاں سے کرنا؟ شروع کرنا ہے اپنے آپ سے. پہلا قدم آپ نے بڑھا. اور دوسرا میں ایک اور بتاتا ہوں آپ کو، جس طرح پوری باڈی کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہوتا ہے. بالکل. جس وقت ایک اینڈ سٹیج باڈی آرگن ہوتا، باڈی جاتی ہے نا اینڈ سٹیج میں، سب آپ جانتے ہیں، تو اس وقت سارے سیل خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے معاشرے کا جو یونٹ ہے نا وہ خاندان ہے. آپ کی اہلیہ اور آپ کے بچے، اور یہ یونٹ مل کر پورا کا پوری سوسائٹی بناتے ہیں. تو شروع کرنا ہے اپنے آپ سے اور اپنے اس یونٹ سے جس یونٹ کا نام خاندان ہے. دوسرے لفظوں میں آپ نے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور یہ سمجھے کہ یہی میری دنیا اور یہی میرا پاکستان، میں نے اس کو صحیح کرنا ہے. باہر والے جائیں. لیکن نہیں، فرد نے اپنا گھر. نہیں ایسے نہیں اپنا گھر کے لیے تو ایسا ہی ہوگا نا کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جس وقت آپ اپنے گھر میں 5 بندے ٹھیک کر لیتے ہیں نا، ان 5 بندوں کا اپنا ایک زون آف انفلوئنس ہوتا ہے. ہاں جی. وہ جو آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے. جی. اچھا، اور جو آپ ہیں خود آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں تو اپنی تربیت لے کے گھر سے باہر جاتے ہیں. جی بالکل. آپ دکان میں جاتے ہیں سودا خریدنے کے لیے تو آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے سودا خرید رہے ہیں بنسبت اس شخص کے جو تربیت یافتہ نہیں ہے. اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ اور طریقے سے کرتے ہیں. میں نے کل ایک بات کی تھی، ایک ہوتا ہے زون آف کنسرن اور ایک ہوتا ہے زون آف انفلوئنس. زون آف کنسرن ہمارا ہے پورا پاکستان. دیکھو جی وہ خراب ہو گیا جی، سیاست خراب ہو جی، نواز شریف نے یہ کر دیا، عمران خان یوں کر گیا، فلانا کیا، اداروں نے یہ کر دیا. یہ ہمارا زون آف کنسرن ہے. اور زون آف کنسرن کے اوپر انرجی لگانا اسٹوپڈیٹی ہے، معاف کیجیے. ایک ہمارا ہے زون آف انفلوئنس. مزیدار بات ہے جب ہم زون آف انفلوئنس پہ کام کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہمارا زون آف کنسرن کا کچھ پورشن بھی زون آف انفلوئنس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک بات بڑی ضروری سمجھنے کی ہے کہ پورے معاشرے میں، صاحب آپ اسے بہتر جانتے ہیں، جی سر، معاشرے میں 5-10% لوگ ہوتے ہیں جو اسمارٹ ہوتے ہیں اور ان کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے. اور 10% لوگ ہوتے ہیں جو بہت اسمارٹ ہوتے ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. 80% لوگ ٹرینڈ کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو اسمارٹ ہیں اور جن کی نیت ٹھیک نہیں، وہ سب سے زیادہ آرگنائزڈ ہیں. اور جو اسمارٹ ہیں، جن کی نیت ٹھیک ہے اور اسمارٹ بھی ہیں، وہ انڈیویجولسٹک صرف اپنی گروتھ پر توجہ دے رہے ہیں. آپ کا اپنا ٹاور ہے، میرا اپنا ٹاور ہے، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے میرے. اللہ کا بڑا. اچھا، ہمیں اصل میں جب بھی کوئی ادارے کا ہیڈ بنتا ہے ملک کا، وہ کہتا ہے پہلے میں گندے بندوں کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. حالانکہ وہ گندے بندے بالکل اس قابل نہیں ہوتے اس پہ توجہ دی جائے.
وہ جو 10% جن کی نیت ٹھیک ہے اور جو ان اسمارٹ پہ توجہ ہے دینی ان کو چاہیے. آرگنائز کرنا ہے. ان کو اور جب ان کو آرگنائز کریں گے تو وہ اپنا ایک ٹرینڈ بنا دیں گے. میں سوشل میڈیا پر مطلب ون آف مائی ریزن از کہ جہاں آپ نے یوں کھولا اور آپ کو ایک عورت کی تصویر نظر آئی اس کپڑوں میں جو کہ نہ آپ کے گھر میں کوئی پہنتا ہے نہ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں, بالکل اس کی نسبت کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو وہ نظر آئے جو آپ کے اندر پازیٹیوٹی دے. تو اس لیے ہم سب کو ان لوگوں کو آرگنائز کرنا چاہیے جو اسمارٹ ہیں اور جن کی نیت بھی ٹھیک ہے, زبردست. اور ایسے موجود ہیں. یہ میرا بس کمال ہے ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست.